اعوذ جی باللہ من شروع الشیطان کریں. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں. ابھی پتہ چل جائے گا. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بامن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اسے جھٹلائے. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہیں. جی اس میں آیت نمبر آپ دیکھیں 68 اور 69. اس میں ایک تو یہ بات کہی گئی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے کہ اس کو واحد لا شریک نہ مانے، اور جب حق آ جائے اور اسے جھٹلا دے. وہ انسان جو ہے وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے. پھر کہا گیا اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں. تو مشقتیں برداشت کرنا، اور جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کیا استعمال ہوا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کو مشقت کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ جہاد سے. جی اگر آپ ہاں. چھوٹی سی بات دیکھیں، ہم اپنی مثال لے لیں. سارے لوگ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے افطار اور سحری کا سلسلہ ہے، تو ہم سارے ہی لوگ تھوڑے اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ مطلب ہمارے سونے جاگنے کا جو ٹائم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، صبح اس وقت دورے قرآن کے لیے جاگنا، بچوں کو دیکھنا، ایک ہم سب اپنے ساتھ ایک جہاد، ایک اسٹرگل کرتے، ایک مشقت اٹھاتے ہیں، تو ہم اپنے لیے اس اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نکل آتے ہیں. لیکن اگر نیند ہم پر غالب آ جائے اور ہم وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہ کریں تو پھر آپ دیکھیں ہم وہیں بیٹھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائیں. تو اصل جہاد یہی ہے کہ ابھی آپ کا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا آپ کے دورے قرآن پڑھنے کا آپ کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، تسبیحات کا ٹائم ہے، اور آپ دنیا کی دوسری چیزوں میں لگے. نہیں، آپ نے کیا کرنی ہے؟ مشقت کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آنا ہے. یہ بھی ایک جہاد ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا، فار ایگزامپل اگر یہ کلاس جیسے ابھی تو آن لائن ہو رہی ہے زوم پر، لیکن سم ٹائم جس طرح پہلے ہماری 2019 میں ہم نے اس طرح کیا تھا کہ ہم بچوں کو صبح اسکول ڈراپ کرتے تھے، ہم دورے قرآن کے لیے عائشہ کے گھر پہنچتے تھے، عائشہ کے گھر ہوتی تھی، اور ہم وہاں پر دورے قرآن اسی طرح تسلسل سے ہوتا تھا. جیسے ہی ظہر کا ٹائم ہوتا تھا تو اذان ہوتی تھی تو کمپلیٹ ہو جاتا تھا، ہم وہیں سے اٹھتے تھے، بچوں کو پک کرتے تھے اور گھر آ جاتے تھے. تو ان میں اور بھی لوگ شامل تھے، اور میری یہ روٹین ہوتی تھی. ان میں سے ایک اور بھی جن کے بچے سیم اسکول میں تھے ہمارے ساتھ ہوتی تھی، ارسلہ، جو بھی نہیں آ رہی ہے. تو اصل میں کیا تھی، وہ ایک اسٹرگل تھی. آپ نے اپنے ٹائم پر اٹھنا ہے، کار نکالنی ہے، بچوں کو بھی ریڈی کرنا ہے، خود بھی ہونا ہے، چھوڑنا ہے، لانا ہے. وہ زیادہ مشقت تھی. ابھی کیا ہے کہ آپ فٹافٹ اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تو بڑا ایزی ہو گیا ہے، یا اپنی ٹائم کے اکارڈنگلی ہم اس کو جوائن کر لیتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے، ہم کسی بھی طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ اسٹرگل ہے ایک، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں بہت پسند ہیں. دین کے لیے ہمارا معاملہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور کہا جا رہا ہے انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دے گا. یعنی جو لوگ مشقت کر کے اللہ کے راستے کی طرف آتے ہیں تو کہا جا رہا ہے ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے جو سیدھا راستہ ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی نفس کے ساتھ جہاد کی، نیند کو قربان کیا، گھر کی چیزوں کو آپ نے اس طرح آرگنائز کیا کہ نہیں اس ٹائمنگز میں نے نہیں کرنی، جب دورے کرانے اس کے بعد کروں گی، تو کیا آپ نے اس سے سیکھا نہیں ہے؟ آپ کی زندگیوں میں اس سے کیا تبدیلی آئی ہے یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہو. اور یہ کسی انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس نے ہمیں بتایا ہماری زندگی کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح ہم نے زندگی کو گزارنا ہے. تو جب آپ کسی چیز میں اپنی طاقت، اپنی قوت لگاتے ہیں تو وہ ضرور آپ کو فائدہ دیتی ہے. اور قرآن تو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیتے ہیں.
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم بہت پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. اور کہا جا رہا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. آپ دیکھیں میرے اتنے ساتھی ہیں اس کے اندر جو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں, اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. تو ان کا جو سلسلہ ہے کام کی, جو ڈیلی روٹین ہے, کیونکہ کچھ لوگ مجھ سے انڈیویجول کال پہ بات کرتے ہیں تو مجھے پتہ لگتی ہے, یقین کریں لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے لگے, ایسا لگتا ہے ہمارے وقت جو ہے نا اس میں برکت ہوگی. ایون مجھے اپنے وقت میں ایسا خود لگتا ہے کہ میرا جو دن ہے وہ 24 آور کی جگہ 48 آورس کا جیسے ہو گیا ہو. اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ ہر چیز اپنے ٹائم پر بھی ہو جاتی ہے, اور مجھے بالکل ایسا فیل نہیں ہوتا کہ میں دورہ قرآن کی وجہ سے میرا دن, میرے گھر, میرے بچے, میرے شوہر کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوتا الحمدللہ. تو ویل آرگنائز کریں چیزوں کو. ہمیشہ یہ بات میری یاد رکھیں, جب آپ دین سیکھ رہے ہوں سب سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا گھر, آپ کے بچے, آپ کا شوہر جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ بالکل افیکٹ نہیں ہے. ان کی ہر چیز آپ اس طرح آرگنائز کریں اپنی ٹائمنگ کو کہ وہ اپنے وقت پر ہوں اور جو ضرورت کی چیزیں وہ موجود ہوں. اور اپنے آپ کو بھی اتنا اچھے سے آپ رکھیں کہ آپ اپنے نہانے دھونے سے لے کے, کھانے پینے سے لے کے, سونے کا اتنا اچھا ٹائم بنائیں کہ آپ کی ڈائٹ بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. آپ کی پراپر نیند, چاہے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے رہے ہوں لیکن ضرور لیں, کیونکہ اگر آپ ٹھیک سے کھائیں گے, ٹھیک سے سوئیں گے, تب آپ اپنی انرجی کو ٹھیک سے استعمال کر پائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, ہم جیسے خواتین ہیں, ہم سب بچے چھوٹے ہیں, ہسبینڈس کی ذمہ داری ہوتی ہے, گھر کو ہم پورے طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں وہ کھا لیں, ہم اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں, وہ سو جائیں تو پھر ہم سوئیں گے بچے. تو اس میں دین کے معاملے میں آپ یاد رکھیں ان سب کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اور ساتھ اپنی ذات کا بھی خیال رکھنا ہے, یہی سوچ کے کہ ہمیں دین کے کام کے لیے بھی آپ کو انرجی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد ہم اپنی ایسی ہی ٹائم ٹیبل اور اپنا شیڈیول بنائیں گے جس میں ہم اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے, جیسے ہم قرآن میں پڑھ رہے تھے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو, مطلب اتنا کھائیں, کیونکہ زیادہ کھانا بھی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور وہ صرف نیند اور سستی کا باعث بنتا ہے. اور اتنا سوئیں جتنا سونے کا ضروری ہے, جیسے رات کو کہا گیا کہ باعث سکون ہے, لیکن کیونکہ رمضان ہے لوگ بہت سارے عبادت کرتے ہیں, نہیں سو رہے ہوتے, تو آپ اس طرح کی سیٹنگ بنا لیں, فجر سے اس وقت تک تھوڑا سو جائیں تاکہ فریش ہو جائیں, اور ظہر پڑھنے کے بعد بچوں کو لے کر تھوڑی سا ریسٹ کر لیں, تو پھر آپ رات میں جاگنے کی آپ کی ہمت ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں 5 سے 6 گھنٹے تو لازم آپ کی نیند ہونی چاہیے منیمم. زیادہ سے زیادہ تو ہم خواتین ماشاءاللہ اس میں پھر اب کر سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اپنی ایج اور اس کے بالکل. اور حوالے سے. جو زیادہ سوتا ہے تو اس کا آپ کو پتا ہے دماغ جو ہوتا ہے وہ دن میں بھی پھر سویا ہوا ہوتا ہے. جی, اگر زیادہ نیند ہو جائے نا تو وہ پھر کہتے ہیں نا ویسی سستی فیل ہوتی ہے. جو اس کی مثال ہے نا, جو سو گیا وہ کھو گیا, تو وہ والی چیز ہے, جو سو گیا وہ کھو گیا. اور آپ دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, ان کی خوراک بھی کم ہوتی ہے اور ان کی نیند بھی کم ہوتی ہے, کیونکہ دونوں چیزوں کی اضافہ جو ہے وہ آپ کو نیکیوں سے روکتا ہے. ایون آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے جاگتے ہوئے لوگ آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے چاہے کال کر رہے ہوں, یا آپ دین کی تسبیحات لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں, ان کے مسائل سن رہے ہیں, ان کو حل بتا رہے ہیں, یہ تمام چیزوں کو آپ کو پھر نیکی ملتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ کام آپ یاد رکھیں, دورہ قرآن کے ساتھ رمضان ہے, اپنے بچوں کی, اپنے گھر کے اندر جو آپ کے شوہر ہیں, آپ کے گھر میں جو بھی رہتا ہے, ساس سسر جو بھی بہن بھائی, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو دین کی طرف لے کر آئیں. یہ بہت امپورٹنٹ جز ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں. جیسے ہم کوئی گھر دیکھتے ہیں, یہاں پر ہم سب رہ رہے ہیں, آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, کوئی گھر ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اکیلی میں نے جا کے وہاں پر رہنا ہے. کیا ہوتا ہے, میرے بچے, میرے شوہر, یا گھر میں جو ساس سسر یا بہن بھائی جو رہتے ہیں, سب نے ساتھ رہنا ہوتا ہے. تو جب ہم جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں نہیں لے کے جائیں گے, ان کو بھی تو ساتھ لے کے جانا ہے نا. تو کس طرح لے کے جانا ہے, جن چیزوں سے ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو رہی ہے, جس سے ہماری اللہ سے دوستی بن رہی ہے, جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھانا ہے کہ یہ آپ نے یہ روڈ ہے, اس کو فالو کریں گے تو جنت میں آنا ہے. تو آپ نے وہ ان کو بتانا ہے, گائیڈ کرنا ہے کہ دیکھو یہ جی پی ایس مجھے پتہ چل گیا, یہ میپ آیا ہے میرے پاس قرآن سے, اب ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, ہم اسے فالو کریں گے تو ایک ساتھ جنت میں جائیں گے. جو میپ آپ کو دیتا جا رہا ہے نا قرآن اصولوں کے ساتھ, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. جی, آگے ہم نئی سورہ شروع ہو رہی ہے, سورہ روم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند سال میں ہی. اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس روز مسلمان شادمان ہوں گے. اللہ کی مدد سے وہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اصل غالب اور مہربان وہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ تو صرف دنیوی زندگی کی ظاہر کو ہی جانتے ہیں، اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں. کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کیا انہوں نے زمین میں چل کر پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے. یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے. جی. آخر کار برا. اس جی اس کے اندر اگر دیکھا جائے نا تو روم اور فارس دو الگ الگ قومیں تھیں، اور ایک دوسرے کے اوپر مطلب ان کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون کس کے اوپر غالب آ گیا، اور اس کا سلسلہ بڑا لمبا چلا تھا. اور غزوہ بدر کے اندر یوں کہیں کہ جو فتح ہوئی تھی وہ ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے. ان تمام چیزوں کے اندر آپ دیکھیں جو آیت نمبر اس کی 5 ہے، جس میں آ رہا ہے بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرحیم. یہ کتنی پیاری جو ہے آیت ہے. اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اصل غالب اور مہربان تو اللہ ہی ہے. اور پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور وعدہ جو اللہ کا ہے وہ نہیں اس کے خلاف کرتا اپنے وعدے کے، اور ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ ایکچولی کافی لمبی اس کے پیچھے جو ہے ایک ہسٹری ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب دنیا بنی اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے لوگوں کو کشتی میں لے کے آگے چلے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوفہ سے شام آگے. اور اگر آپ انبیاء کرام کا سلسلہ کڑی دیکھیں تو زیادہ جو انبیاء آئے ہیں وہ اس طرف شام، عراق، ایران، فلسطین، سب سے زیادہ جو انبیاء آئے ہیں وہ فلسطین پر آئے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑا اس طرف آ جاتے ہیں، مدین کی جو ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ جو ہے مصر سے مدین آئے، تو اگر مدین دیکھیں تو سعودی کا ہی وہ شہر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعودی عرب میں مکہ میں آئے. تو یہ جو تمام جو ملک ہیں یہ تمام ہمارے انبیاء کی سرزمین ہیں. آج ہم دیکھ سکتے ہیں ان سرزمین جو ہے جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے پیچھے پورا ایک پروپیگنڈا اور ایک پوری طاقتیں ہیں جو آپ اور میں اس کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں نہ کر سکتے ہیں بات، نہ جا سکتے ہیں. لیکن ہم صرف اتنی بات کریں گے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس چیز کا حصہ ہے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے انبیاء کرام کی زمین ہے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ فلسطین. اور آپ دیکھیں فلسطین کا معاملہ اگر آپ غور کریں، اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان رہتے تھے کیونکہ ہمارا فرسٹ قبلہ بیت المقدس وہاں پر ہے. اس کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بھی، اور اگر عیسائیوں کو آپ دیکھیں اور جو یہودیوں کو دیکھیں تو ان کی بھی مقرب مقامات وہاں ہیں. جیسے وہ ایک دیوار گریا کہتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے وہ رو رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک چشمہ بہ رہا ہے جس میں وہ نہا کے سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے. حضرت عیسیٰ سے بھی ریلیٹڈ کافی چیزیں ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ کا دوبارہ ظہور ہوگا تو وہ فلسطین میں ہی ہوگا. اور بیت المقدس کی ایک اہمیت ہے اس مسجد کی، مسجد اقصیٰ کی. اپنے بچوں کو بیت اللہ کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی اہمیت ضرور بتائیں کہ وہ ہماری مسجدوں میں سے بہترین مسجد ہے. کیونکہ بیت اللہ قرۂ ارض کی سب سے پہلی مسجد ہے
اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے قائم کی تھی. اور جیسے ہم نے سیاکول سیکنڈ پارے میں اسے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیوں میں سے تورات، زبور، انجیل میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ اس کے زمانے میں قبلہ چینج ہو جائے گا. تحویل قبلہ کی جو آیات آئی ہیں سیاکول میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم آسمان کی طرف دیکھنا بھی محسوس کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی چیز آتی تھی کہ میرے باپ جو تھے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل نے، انہوں نے بنائی خانہ کعبہ، یہ پہلی مسجد ہے، وہ اس ملک میں پیدا ہوئے تھے، ان کو بیت اللہ کے ساتھ بہت رغبت تھی. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ باقی کتابوں میں بتا چکے تھے آخری نبی کے وقت یہ تحویل چینج ہوگا تو وہ ہوا. لیکن اگر آپ دیکھیں مسجد اقصیٰ کی اپنی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال پہلے جو شب معراج پہ لے کے گئے تو پہلے بیت اللہ سے کہاں لے کے گئے تھے؟ مسجد اقصیٰ تک. یہ بھی ہمیں اہمیت کی حامل وہ بات ملتی ہے. تو یہاں ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ایک تو وعدے کے خلاف وہ چیز نہیں کرتا. تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، وہ آپس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر کبھی غالب آ جاتے تھے. تو ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا تھا. اور اس کے بارے میں، اس کی ڈیٹیلز میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، مسلمانوں کے ذریعے سے کیا تھا غزوہ بدر میں. جی. آخر کار برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے تو وہ جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو، آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمانوں اور زمین میں صرف وہی ہے. تیسرے پہر اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو. وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. اور جی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ آیات آپ نوٹ کر لیجئے، 17، 18 اور 19. اس میں کس طرح بتایا جا رہا ہے کہ تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی. کب کب بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کس کس وقت کرنی ہے. اور آپ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ایک تو نمازیں الحمدللہ ہماری جو ہیں اس میں آپ کوشش کریں کہ تسبیح فاطمہ جو ہے، جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بتائی تھی. اس لیے کیونکہ ان کے گھر میں بہت تنگ دستی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے، انہوں نے کہا دیکھیں اب حضور اتنی تنگ دستی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرو. اور وہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے جو نماز کے بعد ہے. تو ایک تو اس کا اہتمام لازم کریں. دوسرا، صبح شام کی جو تسبیحات ہیں وہ لازم پڑھنا، اپنے اوپر لازم کر لیں. جیسے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں تو آپ کو یاد ہیں. جیسے اس میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی. اس کے علاوہ آیت الکرسی کے علاوہ آپ دیکھیں چاروں کل پڑھے جاتے ہیں. پھر ہم نے صبح اور شام کی دعائیں یاد کی تھی، وہ پڑھی جاتی ہے. اور اس میں بہت بہترین دعائیں ہیں. جیسے اگر میں نے آپ لوگوں کو شیئر بھی کیا تھا وہ کارڈ، اگر آپ میں سے کسی نے آئی ڈونٹ نو پڑھا ہے کہ نہیں، تو اس کے اندر دیکھیں جو ہمارے اپنی جسم کے لیے ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم عافیت مانگتے ہیں، تو اس سے اپنے جسم کی، مطلب کانوں کی، آنکھوں کی، تمام اس کی وضاحت اس کے اندر ہے اگر آپ نے پڑھا. اور یہ تمام چیزیں
آپ کو ملیں گی، مطلب حدیث سے ثابت ہے. جیسے اگر صبح کی دعا دیکھیں، اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم بہت ساری ایسی دعائیں کرتے ہیں جس سے ہمارے جسم جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں ان دعاؤں سے، تو وہ ضرور پڑھیں. جیسے ایک دعا اس کے اندر شامل ہے صبح اور شام کے اذکار میں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم عافیت چاہتے ہیں اپنے بدن کی، اپنی سماعت کی، اپنی بصارت کی، اور پھر وہ پناہ مانگتے ہیں کفر سے اور فقیری سے، تنگ دستی سے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے. تو اتنی بہترین یہ دعائیں ہیں، یہ لازم آپ اپنے اوپر جو ہے لازم کر لیں کہ اسے یاد کریں. اور ابھی کیونکہ رمضان ہے تو کوشش کریں کہ آپ سب اپنے بچوں کو بھی جو ہے یہ دعائیں یاد کرائیں. ایک دن میں اگر آپ ایک کر لیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آیت الکرسی یاد کرا رہی تھی، تو ایک دن نہیں 2 دن لگے چھوٹے بچوں کو جو انڈر 9 ایئرس ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ان کو بہت اچھے سے یاد ہوگی. تو اسی طرح ابھی رمضان ہے، چھوٹے بچے کیونکہ قرآن کا دورہ نہیں کر رہے ہوتے، تو جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کرا دیں. اسی طریقے سے یہ جو دعائیں ہیں، یہ تمام دعائیں سنت سے ثابت ہیں. یہ دعائیں صبح شام کی یاد کریں اور بچوں کو بار بار ریمائنڈر دیا کریں کہ وہ پڑھیں تاکہ ان کی زندگی میں خیر آئے. دعائیں کیا کرتی ہیں؟ شیطان سے بچاتی ہیں. جب ان کے ہر عمل میں شیطان شامل ہی نہیں ہوگا تو وہ نیک اور صالح خود ہی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس کام میں ان کا اللہ مددگار ہے، فرشتے ان کے ساتھ موجود ہیں. جی آگے بڑھیے. اور اللہ تعالی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ. اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. جی اور اب آپ اس کی دیکھیں قدرت. یہاں پر آیت نمبر 20 میں تو بتایا گیا کہ انسان کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا اس بارے میں، اور پھر اس کو چلتا پھرتا بنا دیا. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. پھر بتایا جا رہا ہے میاں بیوی جو ہیں ان کی درمیان جو محبت اور جو پیار پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کبھی کبھی واقعی غور کیا کہ ہم دو الگ الگ مطلب یوں کہہ لیں نا، الگ الگ فیملیز، مثال کے طور پہ قبیلے الگ الگ ہیں، ان کی سوچ الگ ہے، ان کے کسٹمس الگ ہیں، ان کے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ملنا ملانا، ہر چیز، ہر معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. عقد نکاح ہوا، آپ ان نکاح میں آئے ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ اتنی محبت، اتنی زیادہ اس کے اندر پیار دے دیتا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. اور آپ دیکھیں قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے، جب طلاق کی بات آتی ہے، آگے ہم آیت طلاق میں، سورہ طلاق میں بھی پڑھیں گے، سورہ نساء میں بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، جو تم نے عورت کو توفتاً گفٹ دیے وہ اس کو دے دو، اگر وہ دودھ پلانے والی ہے تو اس کو اتنا خرچہ دو. تمام چیزیں بتا دی. عورت کے حقوق کہیں نہیں مارے گئے. اسے کہا کہ اگر وہ فیڈ کرا رہی ہے تو شوہر چاہے طلاق دے دیے اس نے، لیکن وہ بچے کے فیڈ کرانے کے پیسے بھی اسے دے. اور پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر خود وہ جو ہے وہ پیدا کر دے گا، تو کہ تم ایک دوسرے سے بالکل ایسے ہو جاؤ مطلب بے خبر. جیسے اگر آپ دیکھیں دو الگ لوگ ایک نکاح میں آتے ہیں اور ان کے اندر اتنی محبت، اتنی زیادہ پیار پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ دیکھیں کہ ہمارے شوہروں کو کچھ ہو تو ایسا لگتا ہے ہمیں جتنی اپنے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اپنی ذات پہ ضرب لگنے سے، اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ویسے تو ہر ایک کا پیمانہ بہت الگ ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ. جیسے مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ نکاح کی وجہ سے میرے اندر تو ان کی بے انتہا محبت ہے. وہ غلطی بھی کریں تو مجھے نہیں محسوس ہوتی، وقتی طور پر ہوتی ہے اور میں بھول جاتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی اچھائیوں کو گنتے، کبھی بھی اس کی برائیوں کو نہیں دیکھتے، اور کوشش کرتے ہیں جو اس کے اندر بری چیز ہے وہ اپنی اخلاق کے ساتھ، جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اصلاح کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ برائی کو دفع کرتے ہیں. ان رشتوں میں آپ تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں جو میاں کا شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ ہے، کہ آپ ایک دوسرے کی برائی کو اچھائی سے ختم کریں.
کیونکہ یہ محبت والا رشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں، سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں، کہ یہ جو میاں بیوی کے درمیان محبت ہے اور تم ایک دوسرے سے جو سکون حاصل کرتے ہو، اس کی وجہ صرف اس کے اندر جو محبت ڈالنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور چونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے تو آج ہم اس پہ غور و فکر کریں گے. لکھ لیں آپ پوائنٹ ایک اس پر. دوسرا یہ جو کہا گیا ادھر مٹی کے حوالے سے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے ہو. اس پہ بھی غور کریں گے کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ہم کیسے چل پھر رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا لیں تو وہ چل پھر سکتی ہے؟ نہیں چل پھر سکتی. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مٹی والی بات، اور دوسرا ازواج کے لیے دونوں کو نشانیاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ غور و فکر کرو. جی. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے. دانشمندوں کے لیے اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. اور بھی اس کی تیسری قدرت کی فوراً نشانی. ہی تیسری آیت آ گئی ہے 20 میں. رنگ کی مٹی سے بات کی تھی، 21 میں میاں بیوی کے درمیان جو محبت ڈالی اس کی بات کی. ابھی رنگ اور زبان کی بات کر دی ہے، جو ریسزم آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اپنے آخری خطبے میں؟ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قبیلوں میں اور اس طرح جو ہے جدا رکھا ہے ایک دوسرے سے. کبھی بھی کسی کی اپیرنس جو اس طرح کی ہوتی ہے، خوبصورتی اور بدصورتی، اس سے اندازہ نہ لگائیں کہ وہ اندر سے کتنا خوش اخلاق ہے. لوگوں سے ان کی خوش اخلاقی کی وجہ سے، اللہ سے دوستی کی وجہ سے دوستی رکھیں، برعکس یہ کہ ان کا آپ اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیکھ رہے ہوں کہ ان کا کیسے، وہ ان کے گھر کیا ہیں، ان کے گاڑیاں کیا ہیں. اصل چیز رنگ و نسل زبان نہیں دیکھنی، اصل چیز کیا دیکھنی ہوتی ہے؟ ان کا اخلاق و کردار. تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنائی ہے. اگر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ ان کے رنگ اور ان کی زبانوں سے. اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کر دے اور اپنی آیتیں جو ہے وہ تمام جہان والوں کے اوپر. جی. اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہارے راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی ہے. جو لوگ کان لگا کر سنتے ہیں، سننے کے عادی ہیں، ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. جی. اور اب اس دیکھیں کی آیت نمبر، نشانیوں میں ابھی آیات کی بات آ رہی ہے، آپ نوٹ کرتے جائیں. یہ تیسری بات آئی ہے، آئی تھنک فورتھ بات ہے کہ دن رات کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں جب ہم دن بھر اگر ہم بہت ٹائرنگ ڈے ہو ہمارا، ہم تھک چکے ہوں، آپ دیکھیں آپ سوئیں، صبح اٹھیں، تھکن آپ کو محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے چلی گئی. کیسے ریپیئر کر دیتا اللہ تعالیٰ ہماری پوری باڈی کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا اس پہ بھی غور و فکر کرو. آپ دیکھیں آپ نہ سوئیں، آپ خود کو کتنا، چاہے کوئی کام نہیں کر رہے، آپ گھر میں ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے یا صرف ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ سوئے نہیں، آپ کو تھکن محسوس ہوگی. لیکن آپ سو جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے بالکل ریلیکس ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کو جو ہے پسند کیا گیا کہ آپ پاور نیپ لیں، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے ذرا اس پہ بھی غور و فکر کریں آپ کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. پھر ایک اور جو ففتھ ہے پھر وہ بتائی جائے گی، وہ نشانی کیا ہے. جی آگے اور پڑھیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا تو صرف ایک بار ہی کی آواز کے ساتھ تم سب زمین سے نکل آؤ گے. اور آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے تحت ہے. اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا. اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے. اس کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی. جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہوں، اور تم اس کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا؟
ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیات بیان کر دیتے ہیں. جی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بجلیوں کو بھی ایک جو ہے اللہ کی نشانی قرار دیا، اور آپ دیکھیں کہ زمین آسمان کی ہر چیز جو ہے بتائی گئی کہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اس کا پوری چیزیں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں کہ واقعی جیسے بچوں کو جب پلانٹس وغیرہ لگانے کے لیے دیے جاتے ہیں اسکول سے، تو وہ سیڈس ان کے پاس ہوتی ہے، سوائل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں گرو کر کے آپ نے لے کر آنا ہے، تو بچہ کیسے اس کی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے نا، کہ وہ روز اس کے جا کے دیکھتے ہیں کہ سن لائٹ ٹھیک سے جا رہی ہے اور سارا کچھ. تو آپ دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے جب بارش برستی ہے اور بجلی گرتی ہے تو کیا ہوتا ہے لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یا کسی کی جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے اوپر گر گئی، یا کوئی بھینس کے اوپر کیونکہ وہ کالی تھی اس پہ گر گئی، یا اس طرح کی چیزیں، تو ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگ اس کی آواز سے بھی ڈرتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ہے. اور یہاں الحمدللہ آئی تھنک ہمارا رک ہو گیا ہے. آپ آگے پڑھنا چاہتی ہیں وہاں پر یا کوئی اور جی پڑھیں؟ اگر کوئی اور پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ناہید، جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے جو نشانیاں بتائی ہیں، سوری میں تھوڑا سا بہت سارے بچوں کا خیال رکھتی ہوں تو میں ان کو ناشتہ بنا کے دیتی. آپ جو بتائیں ایک پہلی مٹی تھی، پھر میاں بیوی کا پیار، پھر جی تھرڈ اور فورتھ ذرا آپ مینشن کر دیں گی تو میں لکھ لوں پلیز. جی، اس میں تھرڈ تھی آیت نمبر 22. جیسے آپ نا آیات بھی نوٹ کر لیں، جو مٹی کے بارے جی میں جی تھی میں نے وہ لکھی 20 تھی، لکھی. پھر جی 21 میں جو میاں بیوی کی محبت کی تھی، پھر 22 ہاں، میں جو ہے نا بتایا گیا تھا رنگ اور زبان کا جو ان کا تھا. اچھا رنگ اور اور زبان کا جی فرق. جی، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو 23 تھی اس میں ہمیں بتایا گیا تھا رات اور دن کے بارے میں، کہ رات اور دن میں نیند کی جو اہمیت ہے وہ بتائی گئی کہ تم اس سے اپنا فضل تلاش کرو. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اس کے بعد بتائی گئی تھی وہ بجلی کے بارے میں، کہ وہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک ہے جو آسمان کی طرف سے اترتی ہے، جو آیت نمبر 24 میں ہے. اچھا یہاں تک آپ بجلی نے جو آسمان میں ہوتی ہے نا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی بس صحیح ہے. تم جزا. جی آگے پھر آپ کنٹینیو کریں وہاں پر میں یا پڑھ لیتی جی پڑھ لیجیے. ہوں. 28 سے پڑھنا ہے نا؟ نہیں کہاں سے پڑھنا ہے؟ میں نے مارک کیا تھا. ہاں 28 سے پڑھنا ہے نا. جی پڑھیے. بلکہ ان ظالموں نے بلا دلیل اپنے خیالات کا انتباہ کر رکھا ہے، سو جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کون راہ پر لا دے، اور ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا. سو تم ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا انتباہ کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے، بس سیدھا دین یہی ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرت الہی کا انتباہ کرو اور اس سے ڈرو، اور نماز کی پابندی کرو، اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازا ہے جو ان کے پاس ہے. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کریں. سو چند روز اور حص حاصل کر لو، پھر جلدی تم معلوم کر لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی صد نازل کی ہے کہ وہ ان کو شرک کرنے کو کہہ رہے ہیں. اور جی، ہم جب لوگوں یہ کو جو آیت نمبر 33 ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم ان کو پہلے تو گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھائی پہنچ جائے، اور جب پہنچ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا آیت 33 میں کہ ہم پر خوشی اگر کوئی لمحہ آتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر ادا کرنا ہے اور اس کے شکر گزار رہنا ہے. اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمیشہ یہ گمان کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شر سے خیر نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا ضرور کرنی ہے. لیکن اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ کیا بن گیا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم گڑ گڑانے لگتے ہیں، اور جب ہم راحت میں ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے دونوں صورتوں میں، راحت کے وقت بھی اور پریشانی کے وقت بھی اللہ کو پکارنا ہے. جی اور ہم جب لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں.
اور اگر ان کے اعمال کے بدلے اور ان کے اعمال کے بدلہ میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر قرابت دار کو اس کا حق دے کر اور مسکین اور مسافر کو بھی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ دو گے جسے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوگے تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو جلائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا آخر کیسا ہوا، ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔ جی تم اس کی اپنے جو آیت نمبر 39 گزری ہے سورہ روم کی، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے جو ربا ہے، جو سود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی منٹ مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ ہے اس کی اس میں بڑھاتا ہے۔ اور پھر مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں مار دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اور پھر وہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حل من شرکائکم، کیا تم اس کے ساتھ پھر بھی شریک کرتے ہو جو تم عمل کرتے ہو؟ یہ مطلب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں جو 40 آیت ہے، جس میں یہ آیت اس طرح ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح ہے نا کہ نطفہ دیکھیں بے جان تھا، وہ ایک جگہ جا کے ٹھہرا اور وہ جاندار ہو گیا۔ ایک سوچنے والی بات ہے نا، ایک سیڈ جو ہے وہ بے جان تھا، آپ نے اس کو سوائل میں ڈالا، وہ بہتر جانتا ہے اس سے کیا پروان چڑھے گا، لیکن جاننے والی ذات اس کی تھی، بے جان تھا، جاندار ہو گیا۔ اس کی بہت قریبی مثال آپ لے لیں، اور ذرا اپنے کچن میں آ جائیں، آپ انڈے کو دیکھیں۔ انڈے کو جب ہم توڑتے ہیں اور اس کو پھینٹ کے کھا لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی اس کو دیکھ کر آپ سوچیے گا کہ اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، بے جان ہے، کیسے اس سے ایک جاندار چوزا نکل آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سوچنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان باتوں پر سوچنا ہے کہ کیسے جس طرح میں اس بے جان سے، اس بے جان سیڈ سے، اس بے جان نطفے سے، اس بے جان انڈے سے جاندار پیدا کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں میں تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا؟ جی تم اپنا رخ اس دین راز کی طرف رکھو قبل اس کے کہ وہ ایسا دن آ جائے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا کفر پڑے گا، اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو یہ لوگ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوشخبری دیتے ہیں، اور تاکہ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ جی تم شکر کرو۔ سورہ روم کی آیت نمبر 46 آپ نوٹ کریں کہ ادھر جو ہے ہوا کو خوشخبری کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں سم ٹائم تیز ہوا چلتی ہے تو ہم کتنے کبھی ہم اس کو عجیب باتیں کہنے لگتے ہیں، اس ہوا کی وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، گھر میں ڈس آ گئی ہے، جب سینڈ اسٹارم ہو سارا کچھ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، کبھی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے خیر لے کر آتی ہیں یا نصیحت لے کر آتی ہیں، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا ڈھونڈنا ہے، ولی
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، اس میں فضل ڈھونڈو اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ جو اللہ، اگر آپ حقیقت دیکھیں پیچھے جو آیت پوری شروع ہوئی تھی کہ وہ کیا تھی کہ نشانی ہے جو ہوا ہے، اور وہ کیا کرتی ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو بادلوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، اور پھر وہ بادل برستے ہیں اور اس سے سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ اور کشتیوں کو اگر دیکھا جائے پہلے تو اس طرح نہیں تھی کہ اس پہ مشینیں لگی ہوں، وہ ہوا کے زور پر ہی چلا کرتی تھی۔ یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، ہو جائے تو پھر آپ دوبارہ جوائن کیجیے گا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، تو اسے آپ نوٹ کر لیجیے۔